بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ توما کی طرف سے شہر بدری کی درخواست۔ کہتے ہیں کہ جس وقت یہ دونوں حضرات یہ گفتگو کر رہے تھے اس وقت توما اور حربیس کی نظریں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ پر جمی ہوئی تھی اور ان دونوں کی اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا تھا۔ یہ ایک ترجمان کو لے کر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اس کے ذریعے سے کہنے لگے کہ آپ اور آپ کے ساتھی میں جو مشورہ ہوا ہے اس کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ کے ساتھی یعنی خالد بن ولید ہمارے ساتھ کسی مکر و فریب کا ارادہ رکھتے ہیں تو صلح میں ہم اور شہر کے آدمی برابر ہیں، اور مکر و فریب آپ حضرات کے شیوے میں داخل نہیں۔ ترجمان نے توما کی طرف سے یہ کہا، میں اپنے مقتولین کی خون کا مطالبہ آپ سے نہیں چاہتا، بلکہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ مجھے اور میرے ساتھیوں کو اس شہر سے جس طرف ہم چاہیں چلے جانے کی اجازت دے دیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تو اب ہماری ذمہ داری میں ہے، جہاں تیرے دل میں آئے چلا جا، لیکن جس وقت تو دارالحرب کی حدود میں یعنی اس زرزمین میں جہاں خود تمہاری علمداری ہے پہنچ جائے گا تو اور تیرے ساتھی ہماری امان سے باہر ہو جائیں گے۔ توما اور حربیس نے کہا، آپ ہماری 3 دن تک ذمہ داری رکھیں اور اپنے امان میں شمار کریں۔ جب 3 دن گزر جائیں گے تو آپ کی ذمہ داری ہم سے علیحدہ ہو جائے گی، اور ان 3 دن کے بعد اگر آپ کا کوئی آدمی ہم تک پہنچ جائے گا تو اسے جواز ہوگا کہ وہ ہمیں غلام بنا کر خواہ قید رکھے یا قتل کر دے۔ آپ نے فرمایا، بہت بہتر ہے، میں اس شرط کو قبول کرتا ہوں، مگر اس صورت میں کہ اس شہر سے سوائے اشیاء خوردنوئی کہ تم اور کوئی چیز اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، سبحان اللہ، اس طرح تو پھر نقض عہد ہو جائے گا۔ میں نے تو ان سے صلح اس بات پر کی تھی کہ تمہیں مال و اسباب اس شہر سے لے جانے کا حق ہوگا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں انہیں یہ اعانت بھی دیتا ہوں، مگر اسلحے میں سے کوئی ہتھیار اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ حربیس نے کہا، ہمیں ہتھیاروں کا اپنے ساتھ رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم آنے والی بلاؤں سے محفوظ ہو کر منزل مقصود تک پہنچ سکیں، ورنہ اس طرح تو پھر راستے میں ہم خطرے میں رہیں گے۔ آئندہ ہم آپ کے قبضے میں ہیں، آپ جو چاہیں کریں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہر ایک شخص کے واسطے ایک ایک ہتھیار کی اجازت دے دینی چاہیے۔ مثلاً اگر ایک شخص تلوار لے تو اسے نیزے نہ دینا چاہیے، اور اگر کوئی شخص کمان حاصل کرنی چاہے تو اسے چاقو کی اجازت نہیں ملنی چاہیے۔ توما نے کہا، ہمیں یہ منظور ہے، ہمیں ایک ایک ہتھیار کی ضرورت ہے اور بس۔ اس کے بعد توما حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مجھے ان یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے خوف ہے، اس لیے ہمیں ایک عہد نامہ جس میں یہ تمام قرارداد مستور ہوں لکھ کر اور گواہی کرا کر دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا، تیری مان تجھے گم کر دے خاموش، ہم اہل عرب ہیں، ہم نہ جھوٹ بولتے ہیں نہ مکر کرتے ہیں، اور یہ امیر ابو سلیمان ہیں جن کا قول صادق اور جن کا عہد واثق ہوتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ یہاں ہرکل کے ریشمی کپڑوں کا، جن میں 300 اونٹوں کی بار برادری کے کپڑے تو متلی یعنی سونے کے کام کے ہی تھے، ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ توما اور حربیس نے ان کے لیے جانے کے ارادہ کیا، نیز توما نے ایک ریشمی خیمہ شہر کے باہر نصب کرایا اور ان دونوں میں اپنی قوم کو چلنے اور مال و اسباب ایک جگہ جمع کرنے کا حکم دیا۔ رومی اسباب اور مال و متاع شہر سے باہر لا کر جمع کرنے لگے، حتیٰ کہ انہوں نے تودے کے تودے لگا دیے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس قدر مال و اسباب دیکھ کر فرمایا، کتنی بڑی قوم ہے اور کتنا کثیر مال ہے،
پھر آپ نے یہ آیت پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے رومیوں کی طرف دیکھا جو کی وجہ سے بھاگنے والے گدھوں کی طرح اس طرح بھاگے جا رہے تھے کہ ایک دوسرے کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ آپ نے یہ دیکھ کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یعنی یا اللہ اسے ہمارے لیے کر دیجئے اور ہمیں اس کا مالک بنا دیجئے، اور اس مال کو مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بنا دیجئے، اور آپ دعاؤں کے سننے والے ہیں، آمین۔ اس کے بعد آپ اپنے ساتھیوں کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اس وقت میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، کیا تم میری رائے پر چلنے کے لیے تیار ہو؟ لوگوں نے جواب دیا، آپ فرمائیں ہم بصر و چشم حاضر ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم اپنے گھوڑوں کی خدمت جس طرح کر سکتے ہو خوب کرو، حتی المقدور ان کی ملائی دلائی میں کسر نہ اٹھا رکھو، اسلحہ تیز اور ٹھیک کر لو۔ میرا ارادہ ہے کہ 3 دن گزرنے کے بعد میں ان رومیوں کے تعاقب میں چلوں۔ مجھے باری تعالیٰ جل مجدہ کی ذات سے امید ہے، جو مال ہم نے ان کے پاس دیکھا ہے وہ مال غنیمت میں ہمیں عنایت فرمائیں گے۔ ہر اول اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس قوم نے کوئی چیز اور عمدہ مال یہاں نہیں چھوڑا ہے، سب اپنے ساتھ لے گئے۔ مسلمانوں نے جواب دیا کہ جو آپ کی رائے میں آئے آپ وہ کام کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، خلاف نہیں کر سکتے۔ یہ کہہ کر مسلمان اپنے اپنے کاموں اور گھوڑوں کی نگہداشت میں مصروف ہو گئے۔ توما اور حربیس نے دیہات میں جا کر مال جمع کیا اور اس کو اکٹھا کر کے جو رقم حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو دینی تھی ان کے پاس لائے۔ آپ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا، چونکہ تم نے ایفائے عہدہ کیا ہے اس لیے تم ان 3 دن کے اندر اندر جہاں تمہاری طبیعت چاہے چلے جاؤ، کوئی مزاحمت نہیں کر سکتا۔ اگر 3 دن کے بعد تمہیں کوئی مسلمان پکڑے تو وہ قابل ملامت نہ ہوگا۔ حضرت زید بن ظریف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رومی جس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو مال دے کر روانہ ہوئے تو چونکہ ان کے ساتھ اہل دمشق کے بے شمار آدمی مع اپنے اہل و عیال کے مسلمانوں کی ہمسائیگی کی نصرت کے پاس چلنے کے لیے آمادہ ہو گئے تھے، اس لیے یہ ایک بہت بڑا مجمع ہو گیا تھا، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک غبار آلود ظلمت چلی جا رہی ہے۔ وقتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ان کا تعاقب کرنے سے اس لیے مجبور ہوئے کہ مسلمانوں اور باقی ماندہ رومیوں کے درمیان اس پر جھگڑا ہو گیا کہ جو گہیوں اس وقت شہر میں موجود ہیں وہ کس کی ملکیت ہے۔ مسلمانوں کا دعویٰ تھا کہ اس کے مالک ہم ہیں، اور اہل دمشق کہتے تھے کہ یہ مال ہمارا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ یہ اہل دمشق کی ہی ملکیت ہے، کیونکہ یہ دفعہ بھی صلح نامے میں موجود تھی۔ قریب تھا کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے آدمیوں جھڑپ ہو جائے، مگر فیصلہ اس پر ہوا کہ یہ مقدمہ بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے جایا جائے، اور کسی کو اتنی خبر نہ تھی کہ فتح دمشق کے روز ہی آپ کا وصال ہو چکا ہے۔ عطیہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جس دن توما اور حربیس دمشق سے جلا وطن کیے گئے ہیں، ہرقل کی بیٹی ان کے ساتھ تھی، میں باب جابیہ پر کھڑا ہوا تھا۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ ان کی طرف غصے کی حالت میں آنکھ کے ایک کونے سے دیکھتے جاتے، اور جو چیز لے ان کے ہاتھ سے نکل جانے کے باعث حسرت زدہ کی طرح دانت پیس پیس کر رہ جاتے تھے۔ میں نے یہ دیکھ کر آپ سے کہا، یا ابن ازور، میں آج آپ کا متحر دیکھ رہا ہوں، کیا باری تعالیٰ کہ یہاں اس سے زیادہ مال موجود نہیں ہے؟ آپ نے کہا، خدا کی قسم مجھے مال کی پرواہ نہیں ہے، بلکہ مجھے افسوس اس امر کا ہے کہ وہ ہمارے ہاتھوں سے زندہ بچ نکلے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کے ساتھ یہ کچھ اچھا معاملہ نہیں کیا۔ میں نے کہا، یا ابن ازور، حضرت امین الامت
نے یہ کام محض مسلمانوں کی بھلائی، ان کی حفاظت اور انہیں لڑائی کی مشقت سے بچانے کے لیے کیا ہے۔ باری تعالیٰ کے نزدیک ایک شخص کی حرمت آفتاب کے مطلع کی قدر و منزلت سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی شانہ نے مسلمانوں کے قلوب میں رحمت کا بیج بو دیا ہے۔ وہ خود اپنے بعض صحف میں ارشاد فرماتے ہیں، میں مہربانی کرنے والا رب ہوں اور جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا میں اس پر رحم نہیں کرتا۔ نیز قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ صلح بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے اپنی جان کی قسم تم سچ کہتے ہو، لیکن جو شخص باری تعالیٰ کے بیوی بچے بتلائے گا تمہیں گواہ رہنا چاہیے کہ میں ایسے شخص پر کبھی رحم نہیں کروں گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیر ہو گئی تو تومہ کے تعاقب کرنے کا ارادہ ترک کر دیا، مگر اہل دمشق سے ایک شخص نے جو رومیوں میں نہایت شاہ سوار گنا جاتا تھا اور آپ کے پاس قید تھا، آپ کو پھر اس طرف توجہ دلائی۔ وصلہ بن اسقع کہتے ہیں کہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں تھا۔ آپ نے مجھے حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے میں جو گشت کے لیے مقرر ہوا تھا متعین کر دیا تھا۔ ہمارا یہ دستہ باب شرقی سے باب تومہ اور یہاں سے باب سلامتیہ، باب جابیہ، باب فرادیس، باب کیسان اور ان سب میں گشت کرتا ہوا باب صغیر تک پہنچ جاتا تھا۔ سے قبل ایک رات ہم تمام آدمی گشت کر رہے تھے کہ چاندنی چٹکی رہی تھی۔ جس وقت ہم باب کیسان کے قریب پہنچے تو ہم نے دفعتاً دروازے کے کھلنے کی آواز سنی۔ ہم اسی وقت وہیں ٹھہر گئے۔ دروازہ کھلا اور اس سے ایک سوار باہر نکلا۔ ہم نے اس کی طرف کچھ التفات نہ کیا اور دانستہ تعرض کرنے سے علیحدہ رہے حتیٰ کہ وہ ہمارے قریب آیا۔ ہم نے اسے گرفتار کر کے یہ دھمکی دی کہ اگر ذرا بھی کچھ بولا تو گردن مار دی جائے گی۔ وہ شخص خاموش رہا۔ دو سوار دروازے سے اور نکلے اور احتیاطاً دروازے کے پاس کھڑے ہو کر انہوں نے اس شخص کا نام لے کر پکارنا شروع کیا۔ ہم نے اس شخص سے کہہ دیا تھا کہ تو انہیں جواب دے تاکہ یہ دونوں شخص بھی تیرے پاس آ جائیں۔ اس نے انہیں مخاطب کر کے رومی زبان میں کہا، چڑیا جال میں پھنس گئی۔ وہ سمجھ گئے کہ وہ گرفتار ہو گیا ہے، اس لیے وہ واپس ہو گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ ہم نے اس شخص کے قتل کا ارادہ کیا تو بعض آدمیوں کی رائے ہوئی کہ اسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیے اور آپ اس کے متعلق جیسا حکم دیں گے اس کے موافق کر دیا جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے دریافت کیا کہ تو کون شخص ہے؟ اس نے کہا، میں ایک رومی نسل ہوں۔ میں نے آپ کے محاصرے سے قبل اپنی قوم کی ایک عورت سے شادی کی تھی۔ جب آپ کا محاصرہ کیے بہت زیادہ دن ہو گئے تو چونکہ مجھے اپنی بیوی کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی، اس لیے میں نے اس کے والدین سے درخواست کی کہ اس کی رخصتی کر دیں، مگر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ آج کل ہم بہت اہم کام میں مشغول ہیں، اس لیے یہ کام نہیں کر سکتے۔ مجھے چونکہ اس کے ملنے کا زیادہ اشتیاق تھا، اس لیے ہمارے یہاں جو کلب اور تفریح گاہیں بنی ہوئی ہیں اور جس میں ہم سیر و تفریح اور کھیل کود کیا کرتے ہیں، میں نے اسے وہاں آنے کے لیے کہلاوا بھیجا۔ وہ آئی اور اس نے آ کر مجھے سے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ مجھے شہر کے دروازے سے باہر لے کر چلیں۔ چنانچہ میں اسے دروازہ کھول کر اس نیت سے باہر نکلا کہ آپ حضرات کے متعلق معلوم کر لوں۔ میں باہر آیا ہی تھا کہ آپ کے آدمیوں نے گرفتار کر لیا۔ میرا ساتھی اور وہ عورت نکل کر مجھے پکارنے لگے۔ میں نے ان سے اس خوف سے کہ وہ عورت گرفتار نہ ہو جائے ڈرانے کے لیے یہ لفظ کہہ دیے کہ چڑیا گرفتار ہو گئی، البتہ اگر اس کے سوا کوئی اور ہوتا تو مجھے اس کی گرفتاری کی کچھ پرواہ نہ ہوتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اسلام کے متعلق تو کیا کہتا ہے؟ اگر تو مسلمان ہو گیا اور میں شہر میں داخل ہوا تو تیرا نکاح اس عورت کے ساتھ کر دوں گا، اور اگر اسلام سے انکار کرے تو تجھے قتل کر دوں گا۔
اس نے اسلام قبول کر لیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کہتے ہیں کہ پھر یہ شخص مسلمان کی طرف سے نہایت جان بازی کے ساتھ لڑا، اور جس وقت ہم صلح کے بعد شہر میں داخل ہوئے تو یہ چاروں طرف اپنی بیوی کو تلاش کرتا پھرنے لگا۔ بعض آدمیوں نے اس سے کہا اس نے رومیوں کا لباس اختیار کر لیا ہے، وہ اب تیرے رنج کے سبب راہب ہو گئی ہے۔ یہ شخص کنیسہ میں پہنچا تو اس کی بیوی نے اسے نہ پہچانا۔ اس نے اس سے دریافت کیا کہ تو نے رہبانیت کیوں اختیار کی؟ تو اس نے جواب دیا کہ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ بےحد محبت تھی، اسے اہل عرب نے گرفتار کر لیا تو اس کے رنج میں میں نے یہ اختیار کر لیا۔ اس شخص نے کہا تیرا شوہر میں ہی ہوں اور میں اہل عرب کے دین میں داخل ہو گیا ہوں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی کہ پھر کیا ارادہ ہے؟ اس شخص نے کہا یہ کہ تو میری پناہ میں آ جا۔ اس نے کہا مسیح کی قسم یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اب میں تیرے سے کسی طرح نہیں مل سکتی۔ یہ کہہ کر وہ تومہ اور ہربیس کے قافلے کے ساتھ چلی گئی۔ یہ شخص حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ شخص حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام سرگزشت بیان کی۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے چونکہ شہر صلح کے ذریعے سے فتح کیا ہے اس لیے اس کے متعلق میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں کہ جس وقت اس شخص کو یہ معلوم ہوا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ان کے تعاقب کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس نے دل میں ارادہ کیا کہ آپ کے ساتھ میں بھی چلوں گا، ممکن ہے کہ اس تک پہنچ جاؤں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو چونکہ تومہ کے چلے جانے کے چوتھے روز بھی ٹھہرنا پڑا اور ارادہ منسوخ ہو گیا، تو وہ شخص آپ کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا حضور میں نے سنا تھا کہ آپ کا ارادہ تومہ اور ہربیس کے معلونوں کے تعاقب اور ان کے مال و اسباب کے لیے لینا کا تھا اور ان کے مال و اسباب لے لینے کا تھا۔ کیا چیز مانا ہوئی؟ آپ نے فرمایا ان کا دور نکل جانا اور 4 دن کا فصل ہو جانا، اور تم خود جانتے ہو کہ آدمی خوف کی وجہ سے کتنا تیز چلتا ہے، میری رائے میں اب کسی طرح ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ یونس جو اس شخص کا نام تھا کہنے لگا اگر محض دوری اور فصل ہی ان کے تعاقب سے جناب کو مانا ہے تو میں اس ملک کے راستوں سے چونکہ خوب واقف ہوں اس لیے آپ کے ساتھ چلوں گا، انشاءاللہ تعالی آپ انہیں ضرور پکڑ لیں گے اور میں بھی اپنی مراد میں کامیاب ہوں گا۔